آخری اور اگلی روایت سنیے. میں پھر بارگاہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جناب حضرت فاروق اعظم امیر المومنین نے آپ مدینہ پاک کی سرحدوں پر آپ رات کو گشت فرما رہے تھے. چکر لگاتے لگاتے آپ کو خیمہ نظر آیا. اس خیمے سے درد بری آوازیں باہر آ رہی. آپ تشریف لے گئے. ایک بدو کھڑا تھا. پوچھا کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا دور سے آئے ہیں لیکن یہاں کے خلیفہ مدینہ پاک کے امیر المومنین جناب عمر بن خطاب سے ملاقات کرنی ہے. لیکن جب ہم رات ہو گئی تو میں نے خیمہ لگا لیا. خیمے میں میری بیوی موجود ہے. وہ حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے. اب درد ذہ ہو رہا ہے تو کوئی مدد کے لیے نہیں ہے. فاروق اعظم امیر المومنین نے آپ وہاں سے اٹھے، گھر تشریف لائے. اپنی زوجہ محترمہ سے کہا اگر ثواب کمانا چاہتی ہو چلو آؤ، آج نیکی کمانے کا موقع ہے. آپ نے خیمے میں اپنی زوجہ محترمہ کو بھیجا. وہ جا کر اس عورت کا علاج کریں، اس کے ساتھ اس کی مدد کریں. خود باہر کھڑے ہو گئے. بدو کہنے لگا حضرت امیر المومنین سے جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ، اب ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم انجان ہیں، ہم اجنبی ہیں، جاؤ پانی بھر کے آؤ. فاروق اعظم نے پروٹوکول تو ویسے ہی نہیں تھا، لینا بھی نہیں چاہتے تھے. آپ نے لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی، اس کے لیے پانی بھرا. ایک غلام کی طرح وہ آپ کے ساتھ بیہیو کر رہا تھا. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کی طرح اس کے ساتھ ریئیکٹ کر رہے تھے. جب بچہ پیدا ہو گیا تو پوچھا اے میری خدمت کرنے والے تم کون ہو؟ ملنا تو امیر المومنین سے تھا، مدینہ کے لوگ بھی اچھے ہیں، اپنا تعارف تو کرواؤ، تم کون ہو؟ کہا میں ہی وہ عمر بن خطاب ہوں، مجھے ہی امیر المومنین کہا جاتا ہے. کہا آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، بڑا شہرہ سنا تھا، ملاقات اچانک ہو گئی، اتفاقیہ ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا آپ پرائم منسٹر ہیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی. یہاں پر تو پرائم منسٹر گزرتا ہے، روٹ لگ جاتا ہے اور پھر عوام الناس کو پتہ چلتا ہے ملک کا وزیر اعظم گزر رہا ہے، گورنر صاحب گزر رہے ہیں. گورنر کا حال میں نے بتا دیا، کئی دن گھروں میں چولہا گورنر کا جل نہیں رہا، اور پرائم منسٹر ہے کہ غلاموں کی طرح بیہیو کر رہا ہے. کہتے ہو اسے ہم اسلامی ریاست بنائیں گے. اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہو تو تمہیں در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنا پڑے گا، غلامی صحابہ میں آنا پڑے گا. اللہ کی عزت کی قسم ہے جو دین ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے اس سے تم ایسا سیکھو گے کہ اچھی حکومت چلا سکتے ہو. 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے تھے. آپ کہنے لگے مجھے ہی عمر بن خطاب کہتے ہیں. معذرت کرنے لگا، کہنے لگے معذرت نہ کرو، اور دیکھو تو صحیح آئے کہاں پر ہو، تم مدینہ میں آئے ہو، اور مدینہ پاک میں ہم رسول اللہ کے غلاموں کے مہمان نوازی کا انداز ہی یہی ہوا کرتا ہے. ہم مہمان نوازی اسی طرح کرتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے سامعین، میں نے جو آیات پڑھی ہیں کہ آپ لوگ عبادات کریں، سجدے کریں، روزے رکھیں، جو مقصد تھا جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کے لیے تو آپ 1 گھنٹہ دے رہے ہیں، 40 منٹ دے رہے ہیں. 23 گھنٹے اپنی زندگیوں کے کریکٹرز کو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اتنے آرام سے کاروبار میں جھوٹ بول کے کہتے ہیں کرنا پہنا نا جی کاروبار ہے. فرشتے لتر مارتے ہوئے آپ سے بالکل بھی کوئی سفارش کسی کی نہیں سنیں گے کہ آپ کاروبار میں تھے تو کرنا پڑ رہا تھا. وہ کہیں گے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، اس کے مطابق کاروبار کیوں نہیں کیا.
کہتے فلاں کاروبار کرنا ہے، کسی نے بھرتی کرانی ہو نا اپنے بچے کی تو اسے کہتا ہے نا کہ میرے بچے کو یہاں پر چھڑ، کہتے ہیں اس میں تو جھوٹ بولنا پڑے گا، پہلے آپ کے بچے کو 1 سال میں ہم جھوٹ کا ایکسپرٹ بنائیں گے، پھر جھوٹی قسمیں اٹھانا سکھائیں گے، پھر آپ کے بچے کو ہم یہاں پر بھرتی کر دیں۔ پھر مختلف قسم کی چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، یعنی ساری چیزیں اسلام سے ہٹ کر ہیں، اور ہم کون ہیں؟ بولیں اونچی آواز سے بول دیں، ہم کون ہیں؟ قرآن ہمیں نہیں پڑھنا آتا، سننے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے، اسلام کے مطابق ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہیں، ہماری حکومت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرز حکومت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ کون ہیں ہم؟ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، حالانکہ ہمارے لیے رہنما کتاب گائیڈ کے طور پر آئی تھی،